تو عبداللہ ابن زبیر کا چشمدید واقعہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ بیان کیا۔ لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر ہے، صفحہ 188۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ولی نے کہا، اللہ نے ڈائریکٹ ولی کی تعریف کر دی۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع چل رہا ہے عشق مصطفیٰ اور جنات، اسی کی دوسری قسط کا آغاز ہو، جس میں چند سوالات کے اور شبہات کے جوابات بھی ہوں۔ اور شبہات کیا ہیں؟ رفتہ رفتہ بیان چلے گا، شبہات بھی آئیں گے، جوابات بھی رہیں گے۔ آئیے اس سے پہلے برکت کے لیے آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شاپہ روز شمار کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جنات کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی، ان کے عقائد و نظریات جو سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ باتیں رکھی گئی۔ پھر آقا علیہ السلام جنوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی، اور پھر جن آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، صحابی ہوئے، ان کی عزت و تکریم ہوگی، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی بات۔ اور آگے مہین ابن ابہر نامی جن جو کوہ طور پر رہتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا اور تب سے حیات رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ ابھی جنوں کی عقیدت کی دو تین مثالیں اور لے لیں۔ چنانچہ ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ رضوان کی، جس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان۔ اس کا معنی ہوتا ہے جنوں کے احکام میں گرے ہوئے موتی، یعنی بکھرے ہوئے موتی۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ رضوان نے اس کتاب کے اندر جو عربی میں ہے جنوں کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو بتایا، ان کی شادی کے تعلق سے بتایا، ان کے عقائد و نظریات کے تعلق سے بتایا، اور وہ انسان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کیسے چیزوں کو اچک لیتے ہیں، اور کیسے ان کی بندش ہو، کیسے ان کے لیے روک تھام ہو۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی اس کتاب لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر لکھا ہے۔ چنانچہ ایک روایت جس کے راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، وہ تمیم داری جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں روشنی کی، تو آقا علیہ السلام نے اس دعا سے نوازا، اے تمیم جیسے تم نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو روشن فرما دے گا۔ اور معلوم ہے تمیم داری کا مزار جس ملک میں ہے اس ملک کو ہندوستان کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور انہی سے مروی حدیث، وہ دجال سے ملاقات کے سلسلے میں جو ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک جزیرے میں گئے، تو وہ حدیث بھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا، ملک شام میں تھا، کنت بالشام حین بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا میں ملک شام میں تھا۔ وہاں پر میں اپنی کچھ ضرورت کے تحت نکلا، واپسی میں مجھے رات ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ ایک بڑی وادی ہے، اسی وادی میں رات گزار لی جائے۔ فرماتے ہیں میں اس وادی میں گیا اور رات گزارنے کے لیے وہاں پر پہنچا۔ فلما اخذت مضجعی، جب میں نے بستر لگا لیا اور میں لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اذن انا بمنادی ینادی ولا ارا، کہتے ہیں کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، حالانکہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا،
کوئی دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن ایک پکارنے والا پکار رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ لے لو. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ وغیرہ کا اہتمام کر لو، کیونکہ اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت جب لے لے تب ایسے صورت میں شیطان پریشان نہیں کرتے. تو کہنے والے نے کہا وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کی پناہ لے لو. کیوں؟ فَإِنَّ الْجِنَّ لَا تُشِيرُ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، کیونکہ جن اللہ کے خلاف جا کر کسی پر ظلم نہیں کرتے. فَقُلْتُ، حضرت تمیم داری نے کہا اَيْمُ اللَّهِ مَا نَقُولُ، اللہ کی قسم میں کیا کہوں، کیا جملہ بولوں. چنانچہ جب میں نے یہ جی میں کہا تو پھر ایک آواز آئی، قد خرج الرسول الامین رسول اللہ، فکر مت کرو رسول امین اللہ کے پیغمبر جلوہ گر ہو چکے ہیں. یہ ملک شام میں ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو وہاں خبر دی جا رہی ہے کہ حضور مکہ شریف میں نبوت کا اعلان فرما چکے ہیں. کہا فکر نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور جو میں تم کو بتا رہا ہوں تو میری بات کیا ہے؟ کہتے وَصَلَّيْنَ خَلْفَهُ بِالْمَقَامِ بِالْحَجُونَ، کہتے ہیں وہ جو پکار رہا تھا اس پکارنے والے نے کہا فکر مت کرو، اللہ کے نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں. اور میں نے کہا اللہ کی حفاظت لے لو. کیوں؟ وَصَلَّيْنَ خَلْفَهُ بِالْحَجُونَ، کیونکہ ہم یہاں سے مکہ پہنچے اور مکے میں مقام حجون میں اس نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. فَأَسْلَمْنَا وَاتَّبَعْنَاهُ، تو ہم اسلام لے آئے ہیں اور حضور کے پیروکار ہو گئے. مطلب ہے جن، لیکن جن بتا رہا ہے کہ شریر جنوں سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ لے لو، اللہ کی پناہ لو. کیونکہ معلوم کیا ہوا کہ جنوں میں دو کوالٹی کے لوگ ہیں. شریروں کی تعداد زیادہ ہے، شریف بھی ہے، اور شریف لوگ بڑی مدد کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے حضرت تمیم داری کی مدد کرنے کا ذہن دیا اور کہا اللہ کی پناہ لے لو. دیکھو وہ جن یہ کہہ رہا اللہ کی پناہ لے لو. مصطفیٰ نے خود کہا ہے کہ مختلف مقامات پر اگر جنوں سے بچنا ہے، شیطانوں سے بچنا ہے، تو معلوم ہے آقا نے فرمایا گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لو تو گھر کے باہر شیطان سے اللہ حفاظت فرماتا ہے. گھر میں داخلے کے لیے بسم اللہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرماتا ہے. جب آدمی حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے مقام مخصوص سے جن لوگ شرارت کرتے ہیں تو آقا نے فرمایا جب کوئی دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. تو مطلب یہ دعائیں، یہ کلمات، یہ بندش کا بہترین سامان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا وَذَهَبَ كَيْدُ الْجِنِّ، اور جنوں کی ساری شرارت ختم ہو گئی. وَرُمِيَتْ بِالشَّهَابِ، اور جاتے ہیں آسمان میں تو مار کے بھگائے جاتے ہیں. پھر اس جن نے کہا کیا فَانْطَلِقْ إِلَى مُحَمَّدِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَسْلِمْ، جب ملک شام سے مکہ جانا تو محمد عربی کے بارگاہ میں جانا اور ان پر ایمان لے آنا. سبحان اللہ. حضرت تمیم داری کو جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ جن ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جن بھی آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. جن بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بتاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دین کو پھیلاتے ہیں. ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، یہ بھی روایت اسی کے اندر موجود ہے، لقط المرجان فی احکام الجان صفحہ 167 کے اندر. کہتے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سب جلوہ افروز ہیں، حضور نے فرمایا ادخروا لِبُيُوتِكُمْ نَصِيبًا مِّنَ الْقُرْآنِ، حضور نے فرمایا اپنے گھروں کے لیے قرآن کا کچھ حصہ جمع کر رکھو. اپنے گھروں کے لیے قرآن کا کچھ حصہ جمع کر رکھو. ہم تو قرآن رکھتے ہی ہیں نا گھر میں. تو کہا جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مصطفیٰ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا قُرِئَ فِيهِ اونس علی علی وکثر خیرہ وکان سکانہ مؤمن الجن. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کے لیے قرآن کا کچھ حصہ رکھو، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رہائشیوں کے لیے انسیت کا سامان پیدا کرتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا گھر بڑا عجیب لگ رہا تھا، ویرانہ سا لگ رہا ہے. تو اگر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ویرانہ پن ختم ہوتا ہے، اللہ انسیت اور محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد حضور نے فرمایا کثر خیرہ، اور اس گھر میں خیر بڑھ جاتا ہے، بھلائی بڑھ جاتی ہے، وکان السکان مؤمن الجن، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن تو ہر جگہ رہتے ہیں لیکن جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شریر نہیں بلکہ ایمان والے جن رہا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جناتوں کا معاملہ، یہ معاملہ وہ معاملہ، تو کہا کون سے جن ہیں؟ کہا یہ ایمان والے رہتے ہیں، اور ایمان والے جن نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، شریر پہنچاتے ہیں نقصان۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ، اور اگر جب گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، اب کبھی کبھی کوئی انسان یہ بھی تو کہہ سکتا ہے حضرت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں کیا کروں؟ ہم نے کہا یا پورا قرآن پڑھنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا بھی تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کا کچھ حصہ گھر کے لیے محفوظ کر لو، کچھ نہیں آتا قل واللہ تو آتا ہے نا، اور سلے یار قل واللہ تو آتا ہے، کہا قل واللہ تو آتا ہے، اور کہا سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا، ارے بولے حضرت وہ بھی نہیں آتا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بولے آتا ہے، ہم نے کہا بس الحمدللہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ یہ بھی تو ہے، بولے گا تو کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیا جائے، کم سے کم کچھ تو قرآن پڑھا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیا جائے۔ جیسے ہی قرآن، اچھا ایک چیز اور بتا دوں، قرآن ہمیشہ اچھے کام میں پڑھا جاتا ہے۔ اچانک ایک نقطہ یاد آیا، لا الہ الا اللہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے نا، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے نا، سورہ فتح کے اندر اس میں بھی ایک حصہ ہے۔ اب بتاؤ جب بھی کوئی اچھا کام شروع ہوتا ہے قرآن پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے ہیں؟ ارے یار شادی سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو شادی سے پہلے بھی الحمدللہ قرآن کی 2 آیتوں کا 2 حصہ الحمدللہ ہم دولہے سے بھی پڑھا لیتے ہیں، دلہن سے بھی پڑھا لیتے ہیں ہے نا، تو قرآن سے ہی تلاوت کر کے ہی آغاز کر رہے ہیں، بھائی کیا خرابی ہے اس میں؟ جی تو حضور نے فرمایا اور جب قرآن نہ پڑھا جائے وحشا علی، تو وہ گھر اپنے رہائشیوں کے لیے کاٹنے دوڑتا ہے، وحشت پیدا کرتا ہے، گھبراہٹ کا سامان پیدا کرتا ہے، آباد رہنے کے باوجود بھی ویرانہ محسوس کراتا ہے، وقل خیر، اس گھر میں خیر کم ہو جاتا ہے، برکتیں کم ہو جاتی ہیں، وکان سکان کفات الجن، اور اس میں رہنے والے کافر جن ہوتے ہیں، کافر جن ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا پھوکٹ میں، مطلب جس کام میں محنت نہ کرنا پڑے والی بندش تلاش کرتے ہیں، تو باباؤں کو بھی جلوہ مل جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ باباؤں کو بھی جلوہ مل جاتا ہے، بولے گھر بنا دیتے ہیں 4 قلعہ ڈال دیں گے کام ہو جائے گا، واہ واہ واہ، تمہارے قلعے سے ڈرتا ہے جی، تمہارے قلعے میں اتنا دم آ گیا۔ ہاں الحمدللہ جو طریقہ مصطفیٰ نے بتایا اس طریقے پہ چلا جائے تو جو بے دم ہوتا ہے اللہ اسے بھی دم بدار بنا دیتا ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ کی روایت موجود ہے نا، ابو دجانہ الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے بھی لکھا کہ ابو دجانہ جو صحابی رسول ہے کہتے ہیں سرکار جب بھی جاتا ہوں میں اپنے گھر لیٹتا ہوں تو عجیب و غریب آواز آتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، عجیب و غریب جو ہے نا باتیں سننے میں آتی ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی جو ہے تپا رہا ہے، اس طریقے کی حرکتیں نظر آتی ہیں۔ آقا سے شکایت کی، مصطفیٰ نے ایک کاغذ میں تعویذ لکھ کر کے دے دیا، بولو نا یار، ہمارے یہاں تو تعویذ بولے جائے ثابت ہی نہیں، ابے تعویذ ابو دجانہ کو مصطفیٰ نے دیا ہے یار، بس یہ ہے کہ تعویذ جو دنیا دار لکھ رہا ہے کہ بکری مل جا، یہ سب والی تعویذ نہیں ہے، قرآن کی آیتوں والی تعویذ ہے، بولو یار۔ اس نے بھی شروع میں مصطفیٰ نے لکھ دیا کہ یہ خط ہے مصطفیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو شرارت کر رہا ہے۔ پھر حضور نے لکھا اور فرمایا اے ابو دجانہ جا کے تکیہ کے نیچے رکھ لینا، تعویذ ہے تکیے کے نیچے، اثر کہاں ہے؟ ابو دجانہ کہتے لے کر کے گیا میں اپنے گھر،
اور مصطفیٰ نے جو تعویذ دیا تکیے کے نیچے دبایا, لیٹ گیا, ایک دم صاف مجھے محسوس ہوا کوئی جل رہا ہے, کوئی ختم ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کرم فرماتے ہیں تو نہ جانے کتنی چیزوں میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, اور جب کوئی شرارت کرتا ہے تو مصطفیٰ کا انصاف بولتا ہے. اور مصطفیٰ کا انصاف ایسا ہے کہ اگر کوئی زیادہ شرارت کرتا ہے تو سزا بھی اتنی بڑی دی جاتی ہے, اور مصطفیٰ کی سزا بھی آدمی کے لیے آخرت کی کامیابی کا سامان ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ دیا حضرت ابو دجانہ کو, باقاعدہ ختم ہو گیا سارا معاملہ. جی حالانکہ وہ تعویذ دو تو بھروسہ نہیں بیٹھتا لوگوں کو. ہم لوگ بھی کبھی کیا کہہ رہے بابا واسا, ہم لوگ کو تو ایک جملہ بولا جاتا ہے, تعویذ بولو نہیں دیتے نا, مدرسے میں کیا پڑھے, کیوں مدرسے میں بابا بنائے جاتے ہیں کہ مولانا بنایا جاتا ہے؟ مدرسے میں عالم پیدا کیے جاتے ہیں نا, عالم وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے حساب سے کام کرتا ہے. تو تعویذ وہی جو قرآن و حدیث میں چلتی ہے. جی ایک بار بول دو سبحان اللہ. اب سنیے, ابھی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ جس کو دیکھو وہ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو حرمین طیبین کی حاضری عطا فرما دے. آگے کی روایت اسی پہ ہے. پہلے حضور کے دور میں مکہ اتنا کوئی خاص بڑا نہیں تھا, بس مکہ شہر تھا, اور جو ارکان ادا کرنا ہے اس میں خاص طور سے میدان عرفات میں ایک وادی ہے جس وادی کو کہتے ہیں بطن ارنا, وہاں پر ٹھہرنا منع. وہاں پہ ٹھہرنا کیوں منع کیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ وہاں پر اکثر شریر جن رہا کرتے تھے, تو شریر جن جہاں پر رہتے ہیں آقا علیہ السلام نے وہاں تھوڑا روکا ہے. یہی وجہ کہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے مصطفیٰ نے روکا ہے. فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب مت کیا کرو, بلوں میں پیشاب مت کیا کرو, اس لیے کہ وہاں تمہارے جن بھائی رہتے ہیں, ہو سکتا ہے تم کو نقصان پہنچا دیں. تو حضرت عمرو بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِبَطْنِ عَرَنَا, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرفہ کے دن رات ہو گئی اور ہم لوگ وادی ارنا میں تھے, بطن ارنا میں تھے, تو ہمیں خوف ہو رہا تھا کہ ان یتخفتنا الجن, کہ ہمیں جن آ کر کے اچک نہ لے, ہم کو غائب نہ کر دے جن, اٹھا نہ لے جائے جن. اس لیے ہم گھبرا رہے تھے کہ کہیں ہم کو جن غائب کر دے گا, پریشان نہ کر دے ہے. تو ہم پریشانی کے عالم میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ہم نے بتایا کہ یہ بطن ارنا یا تو بڑے شریر رہتے ہیں, اگر ہم کو اچک لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا ہم سے اجیزو الیہم فانہم اسلموا فہم اخوانکم, ارے پہلے شرارت کرتے رہے ہوں گے, ابھی مطمئن رہو, اس لیے کہ جتنے شریر یہاں پر تھے سب اسلام لا چکے ہیں, اب یہ تمہارے بھائی ہو چکے ہیں, اب یہ تمہارے بھائی ہو چکے ہیں, تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, تم کو پریشان نہیں کریں گے. تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمرو بن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جن شہادت کرتے ہیں, لیکن جو ایمان لے آئے تو مصطفیٰ کی گارنٹی ہے کہ ایمان لے آئے تمہارے بھائی یا تم کو نقصان نہیں پہنچائیں. ایسے ہی اچکنے کی ایک بات آئی کہ جن کبھی کبھی شرارت کرتے ہیں, کسی کو پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں, بولے جنہوں نے غائب کر دیا. کبھی کبھی گھر سے تبرک پیسہ غائب ہو گیا, بولے یہ سامان غائب ہو گیا. حالانکہ جن کی شکل میں کافی انسان بھی رہتے ہیں. ہر ٹوپی والا شریف و ضروری تھوڑے نہیں ہے, ہر داڑھی والا مسلمان و ضروری تھوڑے نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہت سارے اب آج کے دور فیشن کے دور پہ رکھ رہے ہیں, اب تو امامہ بھی غیر بھی بعد میں گھوم رہے ہیں, پگڑی. تو کبھی کبھی جنات کی شرارت کی جگہ انسانی شرارت بھی ہو جاتی ہے. اب نام نہیں لیں گے, بابا لوگ بتا دیں گے قریبی رشتہ دار ہے. اچھا یہاں تک آ جاتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار ہے, نام نہیں بتا پاتے بیچارے, لڑائی ہو جائے گی تو کیوں بتایا قریبی رشتہ دار ہے. یہ بھی تو لڑائی کا باعث ہے. اب سارے رشتہ دار شک کے دائرے میں, ارے نام بتا دیتا ہے, ایک ہی پھنستا,
ایک ہی بستہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں جسے عطا کر دیتا ہے ان کو آگاہی عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے بتایا گیا، کیونکہ لوگ جنوں کے بارے میں کہتے تھے غیب جانتے ہیں، تو سورہ جن کے اندر نا 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 ہاں اللہ تعالیٰ ہی غیب جاننے والا ہے، اور اپنے پیغمبروں میں جسے چن لیتا اسے آگاہی عطا فرماتا ہے. جی تو اب دیکھو اچکنے کے بارے میں، کبھی یہ سامان غائب کر دیے، کبھی وہ غائب کر دیے. اسی لیے کہا گیا جب سامان رکھا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے رکھا جائے، جب دروازہ بند کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیا جائے. خالی بسم اللہ کا کمال ہم لوگ سمجھ لیں نا تو زندگی میں دھمال ہی دھمال نظر آئے گا، نہ سامان چوری ہوگا نہ کوئی مسئلہ ہو بسم اللہ پڑھ کر کے. جی بہرحال تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی، حوالہ لے لیں مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے، مجموع الزوائد کے اندر 2 جگہ یہ حدیث ہے، اور ہر جگہ ماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. کیا ہوا پہلے کیا عرب شریف کا ایک ماحول ہوتا تھا، وہ لوگ جب چاندنی رات ہوتی تو بیٹھ کر ایک دوسرے کو قصے سنایا کرتے تھے. اپنے یہاں بھی ماضی میں پہلے قصے عورتیں سناتی، گھر کے لوگ سنایا کرتے تھے. بہت سارے واقعات من گھڑت ہوتے تھے، بہت سارے واقعات صحیح بھی ہوتے تھے. تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت رات کا کھانا کھاتے، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنی ازواج مطہرات کو جمع فرماتے، اور جمع فرمانے کے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ سنایا کرتے تھے. تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ ذات لیلہ حدیثاً. ایک دن آقا علیہ السلام رات کے وقت تمام ازواج کو جمع کیا اور ایک واقعہ ہم سے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے. تو بیان جب کرنے لگے تو ایک ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون معظم نے سوال کیا، یا رسول اللہ کان الحدیث حدیث خرافہ، آپ نے جو بیان کیا ایسا لگتا ہے ایک شخص گزرا ہے جس کا نام خرافہ ہے، اسی کی بات معلوم ہوتی ہے. ایک دم خرافہ کے واقعات سے ملا جلا واقعہ ہے. اب خرافہ کا واقعہ کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما خرافہ، کیا تم لوگ جانتے ہو خرافہ کون ہے اور خرافہ کا واقعہ کیا ہے؟ تم لوگ جانتی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ازواج مطہرات خاموش ہو گئی. تب آقا نے فرمایا کان رجلا من عذرا اسرته الجن فی الجاہلیہ، یہ ایک شخص تھا جس کا تعلق قبیلہ بنو عذرا سے تھا، اس کو جن اٹھا لے گئے تھے. جن لوگ پکڑ کے لے کے چلے گئے تھے زمانے جاہلیت میں، اور جب یہ لے کے چلے گئے جن تو واقعہ فیہن دہرن طویلا، تو یہ شخص جس کو خرافہ کہا جاتا ہے یہ جنوں کے درمیان ایک لمبے زمانے تک ٹھہرا، کافی دنوں تک جنوں کے بیچ میں رہا. اب بتاؤ ہم لوگ تو جن کے نام سے گھبرا جائے کہ جن آ جائے گا تو کیا ہوگا، جن ہو جائے تو کیا ہوگا. اب یہ جنوں کے درمیان رہ کر کیا ہے کافی لمبے زمانے تک، پھر جنوں کے درمیان رہے اور جنوں نے پھر خود سے ہی ان کو لا کر کے انسانوں کے درمیان چھوڑا. اور جب چھوڑا تو اب یہ بندہ فکان یحدث الناس بما رأى فیہ من العاجب، تو یہ لوگوں کے درمیان جنوں کے عجیب و غریب واقعات بیان کرتا، خرافہ کہ جن ایسا کرتے ہیں، جن ایسا کرتے ہیں، جن کا معاملہ ایسا سب بیان کرتے. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب بھی جن کی بات آتی کہتے حدیث و خرافہ، جن کی بات آئی تو بولے تو خرافہ کی بات ہے. مطلب جن کے تعلق سے جو بھی بتایا جاتا تو کہا جاتا خرافہ کی تعلق سے خرافہ کی بات ہے. تو مصطفیٰ نے بتایا تو ازواج مطہرات نے کہا تو خرافہ کی بات ہے. تو مصطفیٰ نے اس وقت خرافہ کا کیا واقعہ ہوا مصطفیٰ نے بیان فرما دیا. اب سوال یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہوا واقعہ اور مصطفیٰ عہد رسالت میں بیان فرما رہے ہیں، بولو نا. تو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگ انسان کو کبھی کبھی اچک کے لے جاتے ہیں، پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد کبھی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی نقصان نہیں پہنچاتے. ایک شخص گزرا جس کا نام ہے حرب ابن امیہ. ہم لوگ بلاغت پڑھاتے ہیں تو ایک شعر اکثر پڑھاتے ہیں لیسا قربا قبر حرب قبرو. حرب ابن امیہ اس نے جن کو مارا تھا، تو جن کے بیٹے کو جب مار دیا تو جن لوگ بڑے ناراض ہوئے اور اس کو پکڑ کے لے گئے اور لے جانے کے بعد مارا اور ایسی جگہ دفنایا کہ جہاں پر کوئی قبر نہیں تھی. اور دفنانے کے بعد ان جناتوں نے ایک شعر کہا تھا جس کا ایک مصرع یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ ہم نے حرب کو دفن کیا ہے کہ وہاں کوئی قبر نہیں پائی جاتی، خالی حرب کی قبر موجود ہے.
تو انسانوں کو جنات اچک کے لے جاتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، ایسا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر مزید یہ آپ اچک کے لے جاتے ہیں، یار سیفٹی کے لیے کیا کیا جائے؟ بھائی اچک کے لے جاتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کو فکر رہی اپنی امت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیفٹی کے لیے بہت سارا انتظام فرمایا۔ گھر سے نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے، بولو نا یار۔ آقا نے فرمایا گھر کے باہر شیطان کھڑا رہتا ہے، آؤ نقصان پہنچاتا میں، آؤ نقصان پہنچاتا میں۔ جیسے انسان دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ گھروں میں برکت کے لیے، گھروں میں حفاظت کے لیے حضور نے طریقہ بتا دیا۔ ارے یار بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ بچہ روتا ہے نا، بچہ پیدا ہوا، اچھا بچہ روئے تو گھر والے ہنسیں، اور بچہ نہ روئے تو گھر والے روئیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو بچہ کا پیدا ہونا، اس کا رونا گھر والوں کے لیے خوشحالی کا سامان ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ کیوں رویا تو معلوم ہے، حضور نے فرمایا شیطان آ کر کے اس کے پیٹ میں مارتا ہے، اور جب اس کے پیٹ میں مارتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے، تو شیطان سمجھتا ہے ہمیں نقصان پہنچایا۔ آقا نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سوائے حضرت مریم کے اور حضرت عیسیٰ کے، کہ اس لیے کہ حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو خود حضرت مریم کی والدہ حضرت عیسیٰ کی نانی محترمہ نے اللہ کے حفاظت میں دے دیا تھا، تو اللہ نے ایسا محفوظ فرمایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کے مارتا ہے، لیکن ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی، ولادت ہوئی تو شیطان ان کے قریب بھی نہ آ سکا۔ بولو، تو اللہ کے حفاظت میں دینے کا یہ بینیفٹ اور فائدہ ان کو ملا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی تو پیدا ہوئے، تو کیا آپ کے پاس بھی آیا تھا نقصان پہنچانے کے لیے؟ حضور نے فرمایا ہاں آیا تھا، دیکھو اس ٹائم پہ ہم کو تو یاد بھی نہیں رہتا کیا ہوتا ہے، لیکن نبی کو یاد ہے، کیونکہ نبی تو پیدا ہی ہوئے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ بولے جو امت کو نہیں بھولے تو اپنے بارے میں کیا چھوڑیں گے؟ تو مارنے کے لیے آئے تھے جن لوگ، شیطان لوگ۔ آقا نے فرمایا ہاں آئے تھے شرارت کرنے کے لیے، لیکن جبرائیل نے ایک لات مارا، جبل ابو قبیس پہ جا کے گرے۔ بولو نا، جبل ابو قبیس پہ جا کر کے گرے، رونے لگا شیطان، اور جب رو رہا تھا تو اس کی ذریت نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو معلوم ہے کیا بولتا ہے، ایسا پیغمبر آ گیا، اب وہ اور اس کی امت ہمیں قیامت تک رلاتی رہے گی۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے، مصطفیٰ کا مقام۔ تو ایک چیز اور اچھا ہے، نکتہ لے لے، شیطان مارا پیٹ میں، سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا دیا، لیکن معلوم ہے جیسے ہی بچہ روتا ہے پوری طاقت سے تو خون کا سرکولیشن بڑھتا ہے، تیز چلتا ہے۔ شیطان نے مارا تو نقصان پہنچانے کے لیے، میرے اللہ نے اس کو انسان کے لیے رحمت بنا دیا۔ بولو یعنی آیا تھا نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ شیطان آیا نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن میرے اللہ نے اس کو بھی رحمت میں تبدیل فرما دیا ہے، رحمت میں اللہ نے تبدیل فرما دیا۔ مزید تو شیطان اچک سکتا ہے، تو حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اسی لیے تو اذان بھی کہتے ہیں نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اذان کہتے ہیں نا، اور اذان میں دیری نہیں کرنی چاہیے، اذان فٹ سے کہیں، فلاں آئیں گے تو اذان دیں گے، یہ آئیں گے تو اذان، نہ رے بابا، ابھی کبھی تو ایسا ہوتا بچے کا انتقال ہو جاتا، اذان ہی نہیں ہوئی تھی، ان کے انتظار میں ان کے انتظار میں۔ کیوں آپ مسلمان نہیں ہو؟ آپ اذان نہیں دے سکتے؟ اذان دینے کا ثواب تو آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو آپس میں تلوار چلائے گا۔ تو یار مسجد میں نہیں اذان دے پائے تو کم سے کم اپنے بچے کے کان میں تو اذان دے لے۔ بولو نا، نہیں آپ اذان دے پا رہے تو عورتیں چپکے سے دھیرے دھیرے، وہاں مرد تو ہے نہیں، مائک میں نہیں دے رہے، سلو کان میں خالی دینا ہے نا اذان، تو آہستہ آہستہ عورت بھی اذان دے سکتی ہے کان میں۔ عورت کو مکروہ اذان اس لیے کہا گیا کہ غیر آواز نہ سنے اس کی، وہاں تو تنہائی ہے، خلوت ہے ایک دم، اکیلے میں خالی کان میں تو کہنا ہے، چھپ کے دھیرے دھیرے کہہ سکتی ہے وہ عورت، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو بول دو یار، ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے حفاظت کے لیے مکمل انتظام کیا ہے۔ قبر کے اوپر رہو تو بھی حفاظت کا انتظام ہے، قبر کے اندر رہو تو بھی حفاظت کا انتظام ہے، ہمارے نبی نے انتظام فرما دیا ہے۔ اب ایک سوال کہ یار جنات ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو کیا وہ پڑھتے لکھتے بھی ہیں؟ ایک سوال آیا نا دماغ میں، کیا وہ پڑھتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، تفسیر وغیرہ بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث بیان کرتے، کیا ہے؟
تو علامہ جلال الدین سیوطی، پہلے پھر بتا دیں علامہ جلال الدین سیوطی کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہے، اور ان کے بارے میں یہ آیا کہ یہ حدیث جب بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو پہلے مصطفیٰ کو سناتے ہیں، اگر آقا کہتے ہیں ہاں جلال الدین یہ حدیث میری ہے تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ مقام علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرحمن کا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے اسی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان صفحہ 185 میں لکھا ہے، اور حوالہ دیا علامہ خطیب بغدادی کا، فرماتے ہیں ان ابی الحسن ابن کیسان قال، حضرت ابو الحسن ابن کیسان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پوری رات جاگ گیا، سہرت لیلۃ ادرس، پوری رات میں جاگ گیا پڑھاتے، پھر آخری وقت آیا تو میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ لگی اور میں سونے کی تیاری کرنے لگا، ایک دم نیند میں ایک دم ہوتا ہے نا ہلکی نیند، غنودگی طاری ہونے لگتی ہے آدمی کو، کہتے ہیں فرأیت جماعۃ من الجن، تو میں نے دیکھا جنوں کی ایک جماعت مسجد میں آ گئی ہے، اور سلو بولے آپ، میں نے ایک جماعت کو دیکھا جنوں کی وہ آ گئے مسجد میں، یتذاکرون بالفقہ والحدیث والحساب والنحو والشعر، آ گئے ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے یعنی مسئلے مسائل پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی حساب پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے، اور کوئی شعر لکھنا پڑھنا سکھا رہا ہے۔ بولو، یہ پڑھنے لگے آپس میں، یہ جنوں کی جماعت یہ آپس میں پڑھ رہے ہیں، حدیث کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی حساب پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے، کوئی شعر پڑھا رہا ہے، پڑھنے لگے۔ تو میں اسی نیند کے حالت میں نے سوال کیا، افیکم علماء، جنوں سے میں نے سوال کیا کیا تمہارے اندر بھی عالم ہوتے ہیں؟ کیا تمہارے درمیان بھی علماء کی جماعت ہے؟ قالو، ان جنہوں نے کہا نعم، ہاں اللہ نے ہمارے درمیان بھی علماء کو پیدا فرمایا ہے، مطلب جنوں میں بھی اللہ نے عالموں کو پیدا فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، عالم ہے وہاں، بڑے بڑے نیکوکار ہے وہاں، پاورفل ہے وہاں، لیکن نبی ہے جہاں اسے انسان کہا جاتا ہے۔ نبی کبھی جناتوں میں نہیں ہوئے، نبی کبھی فرشتوں میں نہیں ہوئے، نبی جب بھی جلوہ گر ہوئے ہیں انسانوں کے درمیان سے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یہ حضرت انسان کی فضیلت کے لیے ہی کافی ہے۔ کہا علماء ہے تمہارے درمیان؟ کہا ہاں علماء ہیں۔ تو پوچھے، بولے نہ ہو، ایک گرامر ہے، اس گرامر کو لکھنے والے حضرت علی ہیں، حضرت علی کے شاگرد نے لکھا، ان کے حکم سے شروعات آپ نے کی تھی۔ کہا نحو پہ جب ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو آپ کون سے امام کی بات مانتے ہو؟ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ سیبوئے، نو کے ایک بہت بڑے امام گزرے، ان کا نام سیبوئے ہے، کہتے ہیں نو میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم سیبوئے کی بات کو مانتے ہیں۔ بولو یار، یعنی وہ بھی مقلد ہے نو میں، وہ لوگ بھی نو میں مقلد ہیں جی۔ تو یہ تعلیم و تعلم کا بھی معاملہ ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ چلو یہ پڑھتے لکھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، فقہ کے مسائل بھی پڑھتے ہیں، حساب و کتاب بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں یہ، لیکن کیا نکاح بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں؟ ایک دماغ میں سوال تو ہے نا ہمارا۔ تو اگر یہ کلیئر ہو جائے تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اس کو بھی ایک حدیث کی روشنی میں لے لیں، ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، یہ عبداللہ ابن زبیر جنت المعلی میں آرام فرما ہے، حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے زبیر، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں، بولو۔ اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے بھانجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عبداللہ ابن زبیر کا چشمدید واقعہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ بیان کیا۔ لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر ہے، صفحہ 188۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، چونکہ مکے میں یہ رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر، انہی کو شہید کیا گیا تھا تو ان کو لٹکا دیا گیا تھا،
کئی دن تک آپ لٹکے تھے شہادت کے بعد، تب آپ کی والدہ حضرت اسماء نے دیکھا تو کہا تھا اس بہادر کو کب تک لٹکائے رہیں گے؟ پھر آپ کو اتارا گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی اور جنت المعلی میں آرام فرما ہوئے۔ اپنی والدہ کے پہلو میں ہی ان کی والدہ بعد میں وصال کر گئی۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخلت المسجد ذات لیلہ، میں ایک دن مسجد حرام میں گیا، خانہ کعبہ مسجد حرام میں رات کے وقت گیا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروں رات میں۔ فَإِذَا النِّسْوَةٌ يَطُوفْنَ بِالْبَيْتِ، تو میں نے دیکھا کہ رات کے وقت بہت ساری عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ اب رات کے وقت اس زمانے میں، تابعی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اس زمانے میں اگر کوئی رات میں طواف کرے تو اندھیرا، اور پھر رات میں طواف کرنا، تو عورتیں رات میں طواف کر رہی تھی۔ فرماتے فعجبتنی، بولے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ عورتوں میں یہ جذبہ بھی آ گیا کہ رات میں آ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، فلما قضینا طوافہن، جب ان عورتوں نے طواف مکمل کر لیا، خرجنا مما یلی باب الحزامی، حضرت حکیم ابن حزام جو مولود کعبہ ہیں، سب کا اتفاق ہے اس پر، حکیم ابن حزام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس میں ہر امت مسلمہ کے ہر عالم کا اتفاق ہے، تو انہی کی نسبت سے ایک خانہ کعبہ میں دروازہ منسوب تھا، اس کو باب الحزامین کہا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں جب ان لوگوں نے طواف مکمل کر لیا تو طواف کرنے کے بعد اسی راستے سے وہ عورتیں نکلنے لگی، تو میں نے کہا میں بھی ان کے پیچھے جاؤں گا، یہ عورتیں ہیں کون دیکھوں تو صحیح۔ اور اس وقت خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ اور مکہ کی دیکھ ریکھ باغ ڈور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں تھی، اگر وہاں کچھ ہو جائے تو عبداللہ ابن زبیر اس کے ذمہ دار۔ تو اب عورتیں رات میں طواف کر رہی ہیں، تو اب رات میں ان کی حفاظت کا ذمہ بھی انہی کا ذمہ ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں پیچھے چل پڑا۔ جب میں پیچھے چلا تو عورتیں جاتی رہیں یہاں تک کہ فاتین العقبہ، وہ گھاٹی پہ آ گئی۔ یہ وہی گھاٹی ہے جس گھاٹی پر صحابہ کرام جو مدینے سے آئے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے یثرب آ جائیے، ہم ہر طریقے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس گھاٹی میں یہ عورتیں پہنچ گئیں، اور پہنچی جب تو پہلے گھاٹ پہ چڑھی تو میں بھی فرماتے میں بھی چڑھ گیا ان کے پیچھے، وہ اتری تو میں بھی اتر گیا ان کے پیچھے۔ اتنے میں دیکھا ہے کہ ویرانہ سا حصہ آیا، اور اس ویرانے حصے میں چھوٹے چھوٹے گھر میں عورتیں داخل ہو گئی، چھوٹے چھوٹے گھر میں عورتیں داخل ہو گئی۔ جب وہ داخل ہو گئی تو میں بھی ان کے نشانے قدم میں تیزی سے آگے بڑھا۔ فَإِذَا الْمَشِيخُهُمْ جُلُوسٌ، تو اس ویرانے میں کچھ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو ان بزرگ حضرات نے کہا مَا جَاءَ بِكَ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، اے زبیر ابن عوام کے بیٹے یہ بتاؤ کون سے چیز تم کو یہاں لے کر کے آئی ہے، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا ان سے من انتم، تم لوگ کون ہو جو رات کے سناٹے میں ایسی جگہ بیٹھے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نحن الجن، ہم جنوں کی جماعت ہے۔ بولو یار، ہم جنوں کی جماعت ہیں، ہم بیٹھے ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا تم نے پوچھا میں کیوں آیا، تو سنو، وجہ یہ ہے کہ انی رأیت نسوة یطوفن بالبیت، میں نے دیکھا رات کے سناٹے میں کچھ عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی، تو میں ان کے پیچھے آ گیا، حتی دخلت هذا الموضع، یہاں تک کہ میں اس جگہ پہ آ گیا۔ تو ان جنوں کے بزرگوں نے کیا کہا، فَقَالُوا إِنَّ أُولَئِكَ نِسَاؤُنَا، اے عبداللہ ابن زبیر، وہ جو عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں۔ بولو، معلوم یہ ہوا کہ جنوں میں بھی آپس میں نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کے ہاں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، ان کی نسلیں بھی چلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنا چشمدید واقعہ بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنوں کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے، جنوں کے اندر طاقت، اور اتنا یاد رکھنا جنوں میں جو طاقت ہوتی ہے اس سے کئی گنا طاقت اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے۔ اور سلو بولے یار، انسان واحد ایسا پاورفل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہر مخلوق سے زیادہ پاور رکھتا ہے۔
ہر مخلوق سے زیادہ پاور رکھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح ہے۔ جس دن انسان اپنے آپ کو پہچان گیا اس دن اپنے رب کی ذات کو جان جائے گا، بولو نا یار، ہے نا؟ تو ان کے اندر پاور کتنا ہوتا ہے، تو قرآن میں بھی خود موجود ہے۔ تخت بلقیس، صحیح ہے؟ کہاں پہ تھا تخت؟ یمن میں۔ یمن میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام سبا ہے، سبا کی رانی ہے حضرت بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا، وہیں کی رانی ہے۔ اور یمن سے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ممبر لگا ہوا ہے، جلوہ فروز ہے۔ گوگل کر لیں آپ، گوگل میں ڈسٹینس اور فاصلہ جو معلوم پڑے گا وہ تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ بولو کتنا؟ 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ حدود نے آ کے بیان کیا حضرت سلیمان سے، میں نے ایک رانی کو دیکھا ہے، ان کو بلقیس کہا جاتا ہے، اور بڑی شاندار ہیں، بڑی زبردست حکومت کرنے کا انداز ہے۔ ان کو دعوت حضرت سلیمان نے دے دیا، وہ دعوت پہ قبول کر کے آگے بڑھی، لیکن سرپرائز کرنا چاہتے تھے، آئے تو ان کو معلوم ہو جائے میں ان سے زیادہ پاورفل ہوں۔ بلا شبہ نبی پاورفل ہوتے ہی ہیں، نبی کی پاور کا کیا کہنا ہے، نبی کی طاقت کا کیا کہنا۔ نبی اگر اشارہ کر دے تو الحمدللہ کنکر بھی کلمہ پڑھتا ہے، بولو نا۔ نبی کے اشارے پہ تو بارشیں ہوتی ہیں یار۔ تو سرپرائز کرنے کے لیے آپ نے پوچھا کون لائے گا؟ سورہ نمل ہے نا؟ تو اب کیا آیا ہے قرآن میں؟ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ، ایک جن جو بھی شریر تھا، عفریت تھا، سیدھا سادہ نہیں، کہ سیدھا ہو تو سوچو اس کی طاقت کتنی ہوتی۔ ایک جن نے بولا انا آتیک بہ قبل ان یقوم من مقامک، آپ کھڑے بھی نہیں ہونے پاؤ گے اس سے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ بہت سی لوگ بولے یار، جن نے کیا بتایا تو سلیمان نے رد نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں اس کا رد نہیں کیا، اللہ نے نازل فرما دیا، بتا دیا کہ جنوں کا پاور کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ رب نے بتایا کیا کہ جن ہے بیت المقدس میں 2000 کلومیٹر میں، کبھی گئے تو نہیں ہے امان، لیکن کہاں پہ رکھا ہے بکسا، کہاں پہ رکھا ہے تخت، اور کتنا بڑا ہے، کیسے لانا ہے، یہ سب جن نے دیکھ لیا، تبھی تو کہہ دیا اٹھنے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا۔ بولو نا یار، ارے یار جب ایک جن کی نظر میں اتنا پاور ہے تو سوچو میرے نبی کی نظر میں کتنا پاور ہوگا۔ خالص سوچو، سوچتے رہ جاؤ، بس سوچو اور سوچتے رہ جاؤ کہ نبی کی نظر میں کتنا پاور ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب وہ 2000 کلومیٹر دوری پہ بیٹھ کر تخت کو ایک جن دیکھ سکتا ہے تو میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر پوری دنیا کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ پوری دنیا کو کیوں نہیں میرا نبی دیکھ سکتا ہے؟ ایک جن وہ اللہ لا کے دے دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا جن کا پاور تو دیکھ لیا، اب انسان کا پاور دیکھو۔ کہا نہیں، اس سے جلدی چاہیے، کیونکہ معلوم تھا کہ کوئی تو ہے، نبی ہے نا، ہے کوئی۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ولی نے کہا، اللہ نے ڈائریکٹ ولی کی تعریف کر دی۔ اور سلو کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی رد کر دیا جو اپنے آپ کو ولی کہتے اور ولی بننے کے لائق نہیں ہیں۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے۔ بولے میرے پاس تو کتاب کا علم ہے۔ بولے کون سے؟ بولے ایک اخبار میں کتاب چھپی تھی، اس کا علم ہے۔ ہر کتاب میں اتنا پاور نہیں ہوتا، جو آسمان سے آ جائے اس کا علم جو حاصل کرتا ہے اللہ اس کو آسمانی پاور عطا فرماتا ہے۔ تو آصف بن برخیہ نے کہا جو ولی ہے، صحابی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہا حضرت میں اس سے پہلے لا کے دوں گا۔ کہا کتنے پہلے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور سلو بولے اب یہاں پہ تھوڑا اگر ہم تفسیرہ کریں تو معلوم یہ ہوگا جب سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور بنی اسرائیل کے ولی کے نظر میں اتنا پاور ہے، آنے جانے میں اتنا پاور ہے، تو سوچو مصطفیٰ کے امت میں جو ولی پیدا ہوا اللہ نے اس ولی میں کتنا پاور رکھا ہوگا۔ آصف بن برخیہ کے پاور کو مانتے ہو، میرے غوث کے پاور کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہاں مانتے ہو کہ تخت آ سکتا ہے تو یہاں ڈوبی کشتی بھی نکال سکتے ہیں۔ وہاں ماننے کے لیے تیار ہو، یہاں ماننے کے لیے نہیں تیار ہو۔
کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا، دیکھ بھی لیا، بتا بھی دیا، معلوم یہ ہوا پاور جنوں میں بہت ہے، اور جنوں سے زیادہ پاور اللہ نے انسانوں میں رکھ دیا ہے نا، یہ بھی اللہ نے بتا دیا، انسانوں میں جو ولی بن گئے وہ بے مثل و بے مثال بن گئے بس، ہے نا۔ اچھا خالی رکھا، خالی دعویٰ نہیں کیا کہ لا دوں گا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کر دوں گا ٹینشن مت لو ہو جائے گا، ہوتا کچھ نہیں، 0% سناٹا۔ ایسے لوگ آج کے دور میں منہ مارنے والے بہت ملیں گے، ایسا بھی معاملہ تھا، بولے جوش جوش میں بول دیا تھا، تو جوش جوش میں نکاح تو نہیں کر لیے تھے۔ ایسے لوگ طلاق میں غصے میں طلاق دے دیا تھا، ابے کیا تحفے میں طلاق کوئی دیتا ہے لفافے میں رکھ کے؟ یہ طلاق شریف کا لفافہ ہے، ایسا غصے ہی میں دیتے ہیں نا یار۔ تو دعویٰ کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ حضرت عاصم بن برقیہ نے دعویٰ کیا تو لا کے رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو قرآن کہتا ہے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے حضرت سلیمان میں پلک جھپکا، آنکھ کھولی، سامنے تخت موجود تھا، سامنے موجود ہے، یعنی دعویٰ بھی دلیل بھی۔ اچھا ایک چیز اور، کتنے کلومیٹر؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو، 2000 کلومیٹر میں گئے لے کر کے آگئے، گئے لے کر کے آگئے، گئے لے کر کے آگئے، حالانکہ تخت جو ہے 12 روم کے اندر تھا اور سب میں تالا لگا تھا، تالا کا جالا توڑا لے کر کے آگئے۔ معلوم یہ ہوا جب ایک ولی ایک لمحے میں پلک جھپکنے کی مقدار میں جا کر کے آ سکتا ہے تو میرا نبی ایک لمحے میں کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم اپنے نبی کو حاضر بولتے ہیں، کیونکہ ہے مدینے میں، ایک لمحے میں پوری دنیا میں آتے جاتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، اور جس کو سمجھ میں آتے وہ یہی بولتے ہیں یہ میرا آقا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی اللہ کا بندہ اور مخلوق کا آقا، بس فیصلہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کی شان کیا؟ اللہ کے بندے ہیں اور مخلوق کے آقا ہیں، بولو کیا شاندار فیصلہ کر دیا یار جی۔ تو یہ پاور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو دی ہے۔ کہا جن دوسرے کا چہرہ اختیار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کو اس کے چہرے میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ محترم کے چہرے میں آ جائے گا یا محترمہ کے چہرے میں آ جائے گا؟ تو لوگ بولتے نا کیا چہرہ ڈینجر ہو گیا بھاوا، وہ تو چہرے میں آتا ہے۔ اس کا فیصلہ میرے نبی نے کر دیا، آقا نے فرمایا سب کے چہرے میں تو آ سکتا ہے لیکن میرے چہرے میں نہیں آ سکتا ہے، بولو یار۔ آقا نے فرمایا سب کے چہرے میں شیطان آ سکتا ہے لیکن میرے چہرے میں نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے کہا سنو حدیث، بخاری کی حدیث ہے پاک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو۔ اچھا حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام خالی محمد ہے، حضور نے خالی یہ نہیں کہا کہ میرا نام احمد ہے، حضور نے خالی یہ نہیں کہا میرا نام عاقب ہے، حضور نے کہا میرے نام پہ نام رکھو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کا نام رحیم بھی رکھا ہے، بولو اللہ نے اپنے نبی کا نام رؤوف بھی رکھا ہے، بولو اللہ نے اپنے نبی کا نام بصیر بھی رکھا ہے، بولو اللہ نے اپنے نبی کا نام علی بھی رکھا ہے، بولو۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ نے کہا میرے نام پر نام رکھو، تو جتنے نام میرے اللہ نے نبی کو عطا فرمائے ہر نام پہ نام رکھا جا سکتا ہے نا۔ مطلق ہے، اور مطلق اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سلام کے بارے مقید نہیں کیا جا سکتا، عربی میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں پڑھ سکتے۔ اب خاص کرنے والا تو کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے تو عام کر دیا، جہاں جہاں دعا پڑھی جائے گی وہاں وہاں مصطفیٰ پہ سلام پڑھا جائے گا، ختم۔ شاید اس سے پہلے ایک واقعہ سنا ہمیں، تراویح کے بعد ہم لوگ کی تھوڑی عادت ہے تھوڑا بیٹھ کر کے کچھ مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں وہیں باہر۔ ایک مرتبہ ایک آ گیا تھا ایسے ہی سلام بھی لے کر کے، تو پہلے تو میری عادت کیا ہے تھوڑا سا وہ کرتا میں، اب معلوم ہے کچھ کرے بنیں گے نہیں، ان میں دم ہی نہیں ہے، ایک دم کلیئر مائک پہ بول رہا ہوں ان میں دم ہی نہیں ہے،
حقیقت بول رہا ہوں. پھر یہ بولیں گے مولانا اپنی تعریف کر رہے ہیں. ابے 15 سال میں اکھاڑ کے تم کو رکھے دے رہا, تمہارے ایک ایک اعتراض کا جواب مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہا. تمہاری اماں نے تم کو دودھ ہی نہیں پلایا, پھر بولے مولانا اپنی تعریف کرتے ہیں خالی. ابے چوہوں کی طرح بات کرنا بند کرو, شیروں کے دل ہارنا شروع کر دو یار. پھر آ کے کان میں پھونکیں گے میز بھائی ایسا ہے, مول بھائی ایسا. ابے چوہے کی طرح کان میں پھونکنا یہ عورتوں کی خصلت ہے, میدان میں آ کر کے بولنا یہ مردوں کی شان ہوتی ہے. بس بولے بڑا جذباتی ہے, بڑا جذباتی. جذباتی بات نہیں ہے. منافقوں کا کام مت کرو, ہمیشہ کام ایمان والوں کا کرو. بس اب اذان پہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ اب قبر پہ اذان کائے کو دیکھتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے ابا حضور جواب دے ڈالیں گے. بولے دعا کے بعد, جنازے کے بعد دعا کیوں کرے گا, ابا حضور بیٹھے جواب دینے کے لیے. تو ایسے ہی ایک آ گیا, میں نے کہا یار میرے پاس جو سوال لے کے آتا دوبارہ میرے سامنے نقاب لگا کے آتا ہے, اور نہیں تو چہرہ چھپا کے بھاگتا ہے. گواہ موجود ہے یار, اور جو لے کے آئے وہ بھی شاید سن رہے ہوں گے, بھی ہنس رہے ہوں گے. بولے سلام کیوں پڑھتے ہیں, اگر بتا دو کہ میں بھی پڑھنے لگوں گا. ان میں اتنا دم ہی نہیں کہ وعدہ پورا کریں, ہے نا. عالم ارواح کا تو وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں. ابن ماجہ میں نے اسے کھولا اور پڑھ کے بتا دیا, دیکھو حضور نے سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کھڑے ہو کر کے حکم دیا ہے نا. بتا دیا, دوبارہ دکھائی نہیں پڑا. کیوں؟ معلوم ہے حضرت عمر کے غلام نے اپنا کام ادا کر دیا. اب شیطان وہاں کیسے جائے گا جہاں عمر کا غلام بیٹھا ہے, بولو, ہے نا. تو ایسے ہی معاملہ آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو, مطلق رکھا ہے, لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. اس کے بعد حضور نے فرمایا وَمَن رَآنِي بِالْمَنَامِ, جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقد رآنی, اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا ہے. بولو, خواب میں جو جلوہ دیکھ لے مصطفیٰ کا. اور یاد رکھے سب کو نہیں ملتا, اور جس کو مل جاتا ہے وہ سب کی طرح نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی چور اچکا کھڑا ہو کر کے بولے گا ہم مصطفیٰ کے ساتھ یہاں تھے. کوئی بھی دھوکے باز ہو کر کھڑا ہو کر کے بولے گا میں یہاں تھا, میں وہاں تھا. کوئی بھی شرابی کبابی کھڑے ہو کر کے بولے گا میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. مصطفیٰ کا جلوہ جس کو دکھ جاتا ہے وہ صدیق اکبر نہیں بنتا تو کم سے کم غلام صدیق تو ضرور بن جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے دیکھا. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي, حضور نے فرمایا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا. معلوم کیا ہوا, دوسرے کی اپنا سکتا ہے, مفہوم مخالف. تو کسی کا بھی چہرہ شیطان اختیار کر سکتا ہے, یہ اللہ نے طاقت دی ہے, لیکن مصطفیٰ کا چہرہ نہیں اپنا سکتا ہے, اللہ نے پابندی لگا دی ہے. یہیں سے معلوم ہو گیا دوسرے ہیں, مصطفیٰ ہیں. ابے اس میں برابر نہیں ہو سکتے ہو تو عمل میں کیسے برابر ہو جاؤ گے یار. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیا. پھر ایک چیز اور ہے, شیطان کے اور جنوں کے بارے میں ایک سوال ہے, یار وہ سامان چوری کرتے ہیں کیا؟ کچھ لوگ آتے ہیں کبھی کبھی بولے حضرت گھر میں سامان رکھا تھا غائب ہو گیا. تو میں پھر بول رہا ہوں گھر میں سامان رکھو تو بسم اللہ پڑھ کے رکھو. آپ کا بسم اللہ ہوگا, حفاظت اللہ کرے گا. سمجھ رہے ہیں نا, آیت الکرسی آپ کی ہوگی, حفاظت اللہ کرے گا. تو شیطان چوری بھی کرتا ہے تو ہم کہیں گے ہاں بخاری کی حدیث ہے, شیطان تو بہت چوروا کون ہے, وہ تو سامان بھی چوری کرتا ہے, ایمان بھی چوری کرتا ہے. شیطان خالی ہے بھائی یار, تو سارے چور تو زمین کے اوپر رہتے ہیں, قبر کے اندر آ جاتا ہے نا. اب کچھ لوگوں کے پاس نہیں آتا ہے کیونکہ مان لو اپنے بھائی لوگ ہیں, صحیح ہے نا. کچھ لوگ کے پاس نہیں آتا, کیا کریں گے جا کے, اپنے بھائی بھیا آتے ہیں, کیا کریں گے ان کے پاس جا کے, اور جو بھائی نہیں ہیں ان کو ورغلانے کے لیے آ جاتا ہے. تو شیطان چوری کرتا ہے, بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کو سنا چکا ہوں, آقا علیہ السلام نے مقرر کیا زکوٰۃ کا مال آیا ہے, ابو ہریرہ جا کے حفاظت کرو. رات میں ایک چور آ گیا, بھرنے لگا دھڑا دھڑا, جیسے اپنے یہاں ماشاءاللہ فوکٹ کی کٹ بٹنے لگے, ہر آدمی غریب ہو جاتا, گٹکا کھاتے ہوئے غریب ہو جاتا, نماز چھوڑتے ہوئے غریب ہو جاتا, اور جو غریب ہوتا ہے بیچارہ ہاتھ باندھ کے گھر میں بیٹھا رہتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ حقیقت یہی ہے, خالی معلوم پڑ جاوے بس. تو غائب خوب آتے ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, جیسے بخار ہونے لگا, معاف کر دو, غلطی ہو گئی, اب دوبارہ نہیں آؤں گا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ضرورت کا سامان ہے. ابو ہریرہ مومن تو بھولا ہوتا ہی ہے, اسی دور سے مومن بھولے ہیں, آج بھی بھولے ہیں.
چھوڑ دیا ابو ہریرہ نے، چھوڑ کے سرکار کے دربار میں اور جا کے بیٹھ گئے. دیکھو رات کے سناٹے میں دنیا سوتی ہے، میرا نبی کیا دیکھ رہا ہے. اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا حال کیا ہے؟ کہا سرکار بڑا ضرورت مند تھا، ارے بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے، لے گیا میں نے چھوڑ دیا اس کو. اور اس نے کہا دوبارہ نہیں آؤں گا. آقا نے فرمایا آئے گا. بہت سلو بولے یار. آقا نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے ابو ہریرہ بھی آئے گا. پھر گئے دوسرا، پھر آ گیا، بھر رہا ہے، پکڑ لیا، پھر رونے لگا، میں باپ چھوڑ دیجئے غلطی ہو گئی یہ وہ. ابو ہریرہ نے کہا جائے یار لے جا بھاگ. چھوڑ دیا. سویرے جا کے خالی بیٹھے ہیں، آقا مسکرا دیے. اور میں ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے، کہاں ہے تمہارا شوہر؟ کہا سرکار بہت ضرورت مند تھا، اب نہیں آئے گا، اس نے پکا وعدہ کیا. حضور نے فرمایا پکا وہ آئے گا. آیا تیسرے دن پھر پکڑا تھا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اب نہیں چھوڑے گا. روز روز بہانہ کر کے چوری کر کے چلا جاتا ہے. تو اس نے چور نے کیا کہا معلوم؟ چور کہتا ہے میں آپ کو ایک چیز سکھا دے رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دو. ابو ہریرہ تو علم کے دیوانے. کہا بتا کیا بتا رہا ہے؟ کہا ارے جب ایسا سامان رہے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کوئی شیطان چوری نہیں کرے گا. بتا کر کے بھاگ گیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو ہریرہ جا کر کے پہنچے. حضور نے فرمایا قیدی کا حال کیا ہے؟ کہا حضور پکڑ لیا تو چھوڑنے کا من بھی نہیں تھا میرا، لیکن اس نے کہا ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کر لو تو آپ مجھے چھوڑ دینا. کہا کیا؟ تو کہا اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو تو سامان کی کوئی چوری شیطان نہیں کر پاتا ہے. آقا نے فرمایا ہاں اس نے بات تو صحیح کی ہے، لیکن اے ابو ہریرہ 3 دنوں سے تمہارے پاس آ رہا تھا، انسان کی شکل میں آ رہا تھا، ضرورت مند بن کر کے آ رہا تھا، تم کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ انسان نہیں تھا، 3 دنوں سے سامان چوری کرنے کے لیے شیطان آ رہا تھا. معلوم کیا ہوا کہ شیطان چہرہ بھی انسان کا اپنا لیتا ہے اور سامان چوری بھی کر لیتا ہے، لیکن شیطان ہی بتا رہا ہے آیت الکرسی پڑھ لے انسان تو اللہ سامان کی حفاظت فرما دیتا ہے. بولو نا یار. تو گھر میں بولے یہ پیسہ چوری ہو گیا، یہ سامان نکل گیا، تو کیا پڑھ لے گا پھر؟ بسم اللہ پڑھ لے گا یا کیا پڑھ لے گا؟ آیت الکرسی. کیا؟ آیت الکرسی پڑھ لے. یاد ہے نا؟ یاد رکھو بھائی، یاد رکھو یار. اچھا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں بولے جنات سے کچھ لوگ موکل کنٹرول میں کر لیتے ہیں، بولے ان کو غلام بنا لیتے. غلام ہمارے یہاں تو ایسے ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک دیکھو لگتا ہے خدا ہی کسی کا غلام ہے. صحیح ہے. ایسا لگتا ہے دجال آئے گا تو سوچے گا ٹینشن مت لو، اپنے شاگرد پہلے ہی آ گئے، ایڈوانس ہے نا، بیفور آ گئے. تو ایسے ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے. تو بولے کہ موکل کے یہ مطلب شیطان سے کام کرانا، جنوں سے کام کرانا کیسا ہے، کہاں ثابت ہے؟ ہم نے کہا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. بولے کیسے؟ ہم نے کہا سلیمان علیہ السلام نے پوری مسجد بنوا ڈالی ہے جنوں سے. بولو نا یار. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جن آ گیا، بخاری شریف کی حدیث پاک، نماز پڑھ رہے تھے، آگ لے کے حضور کو آگے سے دکھا رہا ہے، ایسے سے دکھا رہا ہے، آگ لے کے. حضور نماز میں، حضور نے آگے بڑھ کر کے اس کو پکڑ لیا، نماز مکمل کی اور لے جا کے کھمبے میں باندھنا چاہا. اس نے کہا میں تو سلیمان علیہ السلام کا مرید اور غلام ہوں، چھوڑ دیجئے. آقا نے فرمایا میں نے اپنے بھائی سلیمان کا خیال کیا اس لیے چھوڑ دیا، ورنہ اس کو باندھتا تو میں بھی نظر آتا اور بعد میں لوگوں کو بھی نظر آتا کہ میں نے جن کو باندھ دیا. بولو نا یار. یہ حدیث موجود ہے یار. تو جنوں سے کام کرانا حدیث اور قرآن سے ثابت ہے، لوگ کراتے ہیں کام. بولے ہم نہیں کرا پا رہے. ہم نے کہا تم ہو وہ ہیں. اور آج بھی الحمدللہ مصطفیٰ کے نسل میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ پاور دے رکھا ہے. بولو نا یار. ہاں تو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو دے رکھی ہے. شیطان پھر دوسری بات انسان کے بدن میں بھی گھومتا رہتا ہے. اب آپ کہیں گے شیطان انسان کے بدن میں؟ ہم نے کہا ہاں بہت ڈینجر ہے بھائی. حدیث سنو، حدیث ٹوٹل حدیث چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ قرآن چل رہا ہے نا، پورے عقیدے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. اگر سمجھ میں آ رہے ہیں تو ایک بار بول دو یار. اب کچھ لوگ بولتے ہیں مصباح اپنی طرف سے بولتا ہے، تو بھائی وہ سنتے ہی نہیں، بہرے لوگ ہیں. ورنہ جو سنے گا وہ یہی بولے گا مصباح قرآن و حدیث بولتا ہے نا. تو بولے یار شیطان آدمی کے بدن کے اندر بھی آتا ہے، اثر کرتا ہے. پہلے تو قرآن میں سود کی مذمت
سود جانتے ہیں کہ نہیں؟ بیاض. آج کے دور میں لوگ بیاض کھاتے ہیں، سود کا پیسہ کھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سفید کرتا پیجامہ. اور غریب آیا محنت کا کمانے والا 100 روپیہ کماتا، دیکھ میں لاکھ کما رہا. ابے تیرا لاکھ تجھے جہنم میں لے کے جائے گا، اور اس غریب کا 100 روپیہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا. بولو نا. معلوم ہے 2 ہی آدمی اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. معلوم ہے اللہ سے جنگ کر رہا ہوں. کون کون؟ ایک ولی کا دشمن اور ایک سود کمانے والا. قرآن کے اندر آیا جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لے لیتا ہے. تم جنگ مول لے رہے ہو، پھر بول رہے ہو اللہ سے جیت پاؤ گے تم، رسول اللہ سے جیت پاؤ گے تم، اور پھر بولتے ہو میں مسلمان. واہ رے واہ. ایسے سودی کروڑ پتی آدمی سے وہ آدمی بہتر ہے جو دن بھر کا 50 کماتا ہے اور ہاتھوں میں ڈھٹے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ حلال کا کماتا ہے. پسینہ جتنا نکلے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. بولو نا. ہم کو حلال والا چاہیے بھائی. اچھا پھر تقوی وہ جانتے ہیں ہم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کھاتے. کیا بولتے ہو؟ سودی کاروبار کر رہا ہے، کیا بولتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کھاتے. واہ رے واہ. سود کا کھا لیتا اور زکوٰۃ کا نہیں کھاتا. بولے مولوی لوگ ہیلے شرعی کر کے کھاتے. ٹھیک ہے مولوی ہیلے شرعی کر کے کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے. تو کیا کھا رہا ہے؟ جس مرید کے گھر میں ٹھہرا وہ مرید کیا کھا رہا ہے؟ اس لیے بہت احتیاط رہنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں اگر بات آ رہی تو ایک بار بولو سبحان اللہ. حلال چاہیے، حلال. حلال کے پیسے میں بڑا کمال اور دھمال ہوتا ہے. بس ہاں تو بس آخری بات، حالانکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اجازت ہے یہ حدیث پیش کر دوں؟ جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں. حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جلوہ کرتے. ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں میرے گھر جاتی ہوں، تو اس نے کہا رکو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں. آقا علیہ السلام حضرت صفیہ کو اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ میں لیا، جلدی سے آقا علیہ السلام لے کر کے جانے لگے. راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے. دونوں ملے، حضور کو دیکھا، ماں صفیہ پردے میں تھی ان کو دیکھا. دیکھنے کے بعد پھر آگے بڑھ گئے. آقا نے روکا، کہا رکو. دونوں کو روکا، کہا تعال یا ادھر آؤ. دونوں قریب آئے تو آقا نے فرمایا یہ صفیہ بنت حیی یہ میری زوجہ ہے. اتنا بولا اور بول کر کے آقا علیہ السلام آگے جانے لگے. تو لوگ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ. یعنی آقا نے بتا دیا. اب مطلب ان کے دماغ میں کچھ بات چل رہی ہوگی تبھی تو سرکار نے جواب دیا ہے. تبھی تو سبحان اللہ کہا. کیونکہ آدمی سبحان اللہ کب کہتا ہے؟ جب کوئی بات پسند آتی ہے. مطلب دماغ میں بات چل رہی، حضور کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کون عورت ہے، کون ہے، اجنبی ہے، کون ہے، کہاں سے آئی، کیا معاملہ ہے. آقا ان کے دماغ میں کیا بات چلی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ تمہارے دماغ میں جو بات ہے وہ نکال دو، یہ میری زوجہ صفیہ ہے. بولو. اس لیے لوگ خوش ہو گئے، کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، خوش ہو گئے، آگے بڑھ گئے. اچھا دماغ میں بات چلنا اور ہے، زبان سے بولنا اور ہے. حکم دماغ میں نہیں لگتا. آگے بڑھے اور جب آگے بڑھے تو ماں صفیہ نے پوچھا حضور آپ نے ان کو کیوں بتایا؟ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کے خون کے دوڑنے کی جگہ دوڑتا ہے، یعنی نسوں میں دوڑتا ہے. تو شیطان آدمی کے نسوں میں دوڑتا ہے، بدن پہ اثر کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا اس لیے میں نے بتا دیا تاکہ یہ بدگمانی کا شکار نہ ہو. اور سود والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سود کھانے والا قیامت میں آئے گا تو وہ چل نہیں پائے گا، پیٹ شریف اتنا باہر لڑکھڑا لڑکھڑا کے گرے گا. اٹھائیں گے گر پڑے گا. کیسے گرے گا؟ کما یتخبطہ الشیطان من الماس. ایسا لگے گا کہ جیسے شیطان نے اس کو جھجوڑ کر کے چھوڑ دیا. معلوم یہ ہوا کہ شیطان اثر کرتا ہے. چلیں انشاءاللہ اور گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.